نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے بارگاہ معاب کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ درود کا ہدیہ پیش فرمانے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام، عزیزان ملت، پیارے بچوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبھی حضرات کو اپنی مشغولیات سے فراغت حاصل کر کے اپنے پاک گھر کے اندر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آنے کی توفیق عنایت فرمائی. ہم سبھی حضرات اللہ وحدہ لا شریک کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے بہت ہی کم ہے. حضرات محترم، آج کی اس مختصر نشست میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے. جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے. راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کی انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے. مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی. حضرات، 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی. ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے غیور عربوں، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے. جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے. ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے. اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا. طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئیں. بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیریں پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کو بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے. ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کے دربار پر لٹکا دیا گیا. یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی. مسلمانوں کو شیب ابی طالب نے بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے. مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھیں. کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے. درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے. صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی. مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی،
قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات گرامی، قربان جائے ان مسلمانوں پر کہ جس کی زبان مبارک پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار قہقہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم بس یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، اے منافقین سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں محو کر دیا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلا و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں، خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالے کو بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئیں، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گودوں میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے کہ ماں، میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹخنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے لخت جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ دنیا والوں، دنیا کے اندر عیش کرنے والوں، ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے سن لیجئے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب تو واقعی میں ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہے تو کچی ہی نمازی۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازیں بن نہ سکا۔ بھلا بتائیے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنے مصائب و آلام برداشت کیے، اور ان سنگین گھڑیوں کو کیوں کر برداشت کیا؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک و تر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے، اور جو رسول بن کر آتا ہے اس کو اللہ رب العزت پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی کہ اگر آپ صرف ایک مرتبہ اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ تباہ و برباد ہلاک ہو جاتا، پورے مکہ والوں پر پتھر برس جاتا۔ بہرکیف عقیل اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے اب برداشت کی طاقت نہیں ہے، اب تلوار چلانے کی اجازت دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے نکل جائیں گے۔ مسلمان پورے 3 سال کے بعد آج دین و دنیا سلامت لے کر گھاٹی سے باہر آ گئے۔
میرے غیور دوستو، بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی نجات کے لیے غمگین رہا کرتے تھے، راتوں رات اپنی امت کے بخشش کے لیے خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ اسی حال میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور یہ خوشخبری اور پیغام سناتے ہیں کہ اے حضرت عزت شہنشاہی عالی جان، اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ حضور آخر کس وجہ سے غمگین رہتے ہیں، پھر بھی دریافت کرتے ہیں کہ آپ غمگین کیوں رہتے ہیں۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ جانے میری امت کے ساتھ قیامت کے دن کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک قبرستان کے پاس گئے، جہاں کافروں مومنوں دونوں طرح کے مردے مدفون تھے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک مسلمان کے قبر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں قم بإذن اللہ۔ مردہ جو ہی آواز سنتا ہے فوراً باہر آتا ہے، اس حال میں کہ اس کا چہرہ روشن ہے اور منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے اس کا ملاحظہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مشرک کی قبر پر اپنا ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں قم بإذن اللہ۔ یہ سنتے ہی مشرک باہر آتا ہے، اس حال میں کہ اس کا چہرہ کالا تھا اور منہ سے ہائے افسوس کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جس طرح ابھی آپ نے مومن بندے کو دیکھا اور کافر کو دیکھا، ٹھیک اسی حال میں اس دن بھی ہوگا کہ ہر کلمہ گو کو اس کی قبر سے اس کلمہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور کافر کی یہی حالت ہوگی جو آپ نے ابھی دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ آپ کو تسلی و تشفی ہو گئی۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی امت کے لیے ہمیشہ محض تدبر و تفکر رہا کرتے تھے، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے حضور کی امتی ہو کر آپ کو اس طرح بھلا دیا ہے اور ان کے نقش قدم کو اس طرح ترک کر دیا ہے کہ ہمارا ضمیر خود ہی ہم پہ ملامت کرتا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ایک شخص کو بلائیں گے اور بڑے بڑے دفتر کھول کر فرمائیں گے اے فلاں دیکھ تیرے گناہوں کے دفتر ہیں۔ وہ کہے گا اے میرے مولا میں نے یہ سب گناہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تھا، وہ تم کو اس کے کرنے سے روکتا تھا اور ڈراتا تھا، لیکن تم نے اس کی بات نہ مان کر انکار کیا، استہزاء کیا، اور اب تم یہاں عذاب علیم کا مزہ چکھو۔ اور فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح جس نے اس دین کو دین مان کر اس پر عمل کیا تو اس کا معاملہ بہت آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔